اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ والنماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سورت الناس پڑھیں گے اور گرامر میں فعل مضارع میں ہم کچھ نئے افعال کی پریکٹس کریں گے، اور آخر میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ آج کے سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 473 بار آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 32,111 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الناس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل کہہ دیجئے، اب تو ہمیں اس کا مطلب یاد ہو جانا چاہیے نا۔ قل کہہ دیجئے، قل اور کالو جو ہے یہ دونوں مل کر 332 دفعہ قرآن مجید میں ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بربی، رب کی، الناس لوگوں کے۔ اور رب کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی ہر پل پرورش کرنے والا ہے، جو ہماری ہر طرح کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ ہم اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ رب کی۔ کون سے رب کی؟ لوگوں کے رب کی۔ انسان کو عربی میں انسان ہی کہتے ہیں، لیکن انسان کی جمع یعنی لوگ جو ہیں اس کو عربی میں اس کا ہے لفظ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ناس، یعنی یہ انسان کی جمع ہے ناس۔ قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ ہم رب کی پناہ میں کب آئیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں گے، اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم ہر وقت غیر محفوظ ہیں۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی فتنے کے حملے میں، کبھی کسی آفت کے حملے میں، یا کبھی ان شرپسند انسانوں کے اس حملے میں، یا بعض دفعہ ہم بیماری کے وائرسز، کسی نہ کسی حملے میں ہم ہر وقت رہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں پہلی جو آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ آپ نے پناہ میں آنا ہے کس کے؟ رب کے۔ اور رب کون ہے؟ جو لوگوں کا، تمام لوگوں کا رب ہے۔ اور اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے کہ جس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے، اس سے ہی ہم درخواست کریں کہ وہ آئندہ بھی وہی ہماری حفاظت کرے۔ لوگوں کا رب سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کا رب سے مراد ہے 800 کروڑ لوگوں کا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا رب۔ اور اس رب کی ہی خاصیت ہے کہ یہ ہر دور میں ہمیشہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بارشیں برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا ہے، ہر انسان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ جب ہم رب کا یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف رب، یہ جو ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف ہم اس کی حفاظت میں ہی آ کر بہت سارے مصائب سے بچ سکتے ہیں، تو ہم پورے دل کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ کے کو پڑھیں گے۔ ابھی آپ اس کی آیت نمبر 1 کی پریکٹس کیجئے کہ ہمیں اس رب کی پناہ میں آنا ہے جو تمام انسانوں کا رب ہے،
कुल आउज भी रब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अब रब्बिन नास, अभी हमने पढ़ा ना, रब्बिन नास लोगों का रब, उसकी अजमत को महसूस करने में ये एहसास कर सकता हूं कि वो यानी अल्लाह। इनमें से कौन कौन से जवाब सही हो सकते हैं? एक से जायद जवाब है। जी, सना जुल्फकार। अच्छा, ए, कुछ लोग लिख रहे हैं ए बी और कुछ लोग लिख रहे हैं ए बी सी डी। देखिए, मैंने बात किया रब्बिन नास, लोगों का रब, तो उसमें डी तो नहीं आएगा क्योंकि फरिश्तों का, इसमें हम लोगों के रब की बात कर रहे हैं ना। जी, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, ए बी सी। इस जमीन पर तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है और तमाम लोगों के लिए बारिश और फसलों का इंतजाम करता है। जी बिल्कुल ठीक, अब सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब्दुलरहमान गेल, फरीदा अमजद, बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनत यासिर, इरसाल अरेब। अब अगली आयत, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मालिकिन नास। नास का मतलब हमें पता चल गया, लोग, जमा जो है। मालिकिन नास, बादशाह की, लोगों के बादशाह की। मालिक का जो लफ्ज है ये कुरान मजीद में 4 डिफरेंट तरीके से आया है। मालिक यानी बादशाह, मलक जिसकी जमा मलाइका है, फरिश्ता। मालिक, मालिक को कहते हैं पोजेशन जो रखता है। और मिल्क कहते हैं मिल्कियत, पोजेशन रखना, किसी चीज को अपनी मिल्कियत रखना। अब यहां पर हम कह रहे हैं मालिकिन नास, लोगों का बादशाह। इलाहिन नास, इलाह का मतलब है माबूद और इसकी जमा है आलिहातुन। इलाहिन नास यानी हमारा रब कौन है, लोगों का रब कौन है? अल्लाह ताला। जब रब वो है तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए। अब आप ये तसव्वुर करें कि सच्चा बादशाह तो वही होगा जिसके इख्तियार में सब कुछ है। दुनियावी तौर पे बहुत सारे बादशाह होंगे, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो जो बादशाह, जिनके पास किसी ना किसी सल्तनत की बादशाहत होगी, लेकिन क्या उनके इख्तियार में सब कुछ होता है? नहीं, उनके इख्तियारात में सब कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की हस्ती। तो जब रब वो है तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए, क्योंकि तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास हैं। तो जब बादशाह वो है तो माबूद भी वही होना चाहिए, क्योंकि इबादत उसी के लिए जायज है, इसलिए कि वो तमाम के तमाम इख्तियारात का मालिक है। तो ये आयत पढ़ते हुए दिल में ये दुआ करें, ये तसव्वुर करें कि ए अल्लाह ताला, मुझे तुझे ही सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे ही कानून को मानने की तौफीक दे। सिर्फ जुबानी तौर पे नहीं आपने कहना कि हम अल्लाह को सच्चा बादशाह माने, बल्कि हम उसके बताए हुए तमाम कवानीन पर अमल करें, उसके तमाम बातों पर अमल करें। जो भी अल्लाह ताला ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उनको करें, और जिनसे मना किया उनसे मना हो जाएं। तभी हम उसको सही सच्चा बादशाह अपना मानेंगे। अब इस तसव्वुर के साथ इन दो आयत की प्रैक्टिस करें, मालिकिन नास, इलाहिन नास, लोगों के बादशाह की और लोगों के माबूद की। अगले 15 सेकेंड आपके। मालिकिन नास के मानी बताएं। जी, सना जुल्फकार, इरसाल अरेब।
फवाद अशरफ, फरीदा अमजद, अब्दुल रहमान गिल, अरमीन बिनते यासिर। जी बिल्कुल ठीक। लोगों का बादशाह, बिलाल हुसैन। ठीक। इलाह की जमा क्या होगी? जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यासिर, फरीदा अमजद, अब्दुल रहमान गिल, सना जुल्फिकार, इरसाल अरेब। आली हातन। और ये चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि आमतौर पर गोलता जो है वो इसम मुअन्नस की निशानी है, लेकिन एक्सेप्शंस के लिए आपने हमेशा अपने जहन की एक खिड़की खुली रखनी है। ये उन एक्सेप्शंस में से है कि जिसके आखिर में गोलता है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, बल्कि ये इलाह की जमा है, आलिहात। अल्लाह मालिकिन नास है, इसलिए कि मालिकिन नास लोगों का मालिक है। एक से जायद जवाब का इंतखाब करें। जी फवाद अशरफ ठीक। सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यासिर, इरसाल अरेब, बिलाल हुसैन, राबिया इमरान बिल्कुल ठीक। वो तमाम लोगों का और उनकी जायदाद का मालिक है, और वो तमाम लोगों पर कंट्रोल रखता है। अब आयत नंबर 4। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर्रि, शर से। हमने सूरह फलक में भी पढ़ा है ना। मिन शर्रि, शर से। किसके? अल वसवास, वसवसा डालने वाले के। अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले के। मिन शर्रि, शर से। शर कहते हैं बुराई और तकलीफ दोनों को। कोई भी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए, चाहे वो देखने में कितनी भी अच्छी हो, उसके शर से आपने उससे आपने पनाह ले मांगनी है। तो मिन शर्री, शर से। अब बाज गुनाह जो देखने में बड़े खुशनुमा लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप वो करते हैं तो आपको खुद को ही तकलीफ पहुंचती है। जिस्मानी तौर पर ना भी पहुंचे तो जहनी तौर पर जरूर पहुंचती है। तो यहाँ पर शर से मुराद क्या है? बुराई और तकलीफ, और कोई भी ऐसी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए। अलवसवास, अलवसवास कहते हैं बार बार वसवसा डालने वाले को। वसवसा कहते हैं कि बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाली जाए कि जो महसूस तो ना हो, लेकिन वो अपना असर कर जाए। तो वसवास कहते हैं जो बार बार वसवसा डाले। ठीक है। तो यहाँ पे अलवसवास, बार बार वसवसा डालने वाले की शर से पनाह की। और दूसरा अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले। अब जाहिर होने के बाद छुपने वाला, पीछे हट जाने वाला, यानी जो पहले जाहिर हो और फिर छुप जाए, उसके शर से भी पनाह मांगी गई है। शैतान हमेशा इन दो में से एक हालत में होता है। या तो वो वसवास की हालत में होगा, यानी वसवसे डालेगा आपके दिल में। आप कोई नेक काम भी कर रहे होंगे तो आपके दिल में कोई ऐसा वसवसा डाल देगा कि आप का दिल, ध्यान जो है वो उससे हट जाएगा। नमाज पढ़ते हुए तो बहुत से वसवसे आते हैं, वो सब के सब वसवसे शैतान की तरफ से ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप शैतान के वसवसों पे ध्यान ध्यान नहीं देते और अल्लाह के जिक्र को जारी रखते हैं, अल्लाह के जिक्र को करते हैं, तो क्या होता है कि वो पीछे हट जाता है, यानी खन्नास बन जाता है। वसवास की हालत में तब होता है जब आप अल्लाह को भूल जाएं, और जैसे ही आप अल्लाह को याद करेंगे फौरन वो खन्नास यानी पीछे हट जाने वाला होगा। अब शैतान के हमलों का एहसास कीजिए और दिल से पनाह मांगिए, क्योंकि शैतान हर वक्त हम पर हमला कर रहा है। ये हम पहले सबक से पढ़ रहे हैं, हम सबको पता है कि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा से लेकर आज तक और आइंदा क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के दिलों में वसवसे डालेगा। तो हमने उसके हमलों का एहसास करते हुए अल्लाह के जिक्र की अहमियत को महसूस करना है, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से ही शैतान खन्नास हो जाता है, यानी पीछे हट जाता है। अब शैतान के वसवसों से पनाह
مانگتے ہوئے اور اس شیطان کے وسوسوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے دل میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ ٹیچر ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے شروع میں ال آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، جی تو بالکل اب یہاں پہ یہ فائل کے معنی میں آیا ہے، کیا یہ پیسو وائس کے طور پہ ہے اس لیے یا پھر کوئی نہیں، اور وجہ ہے؟ فائل اسم ہی ہوتا ہے۔ فائل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے نا، کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہم نے کہا بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے، تو تو وہ جو وسواس بار کا بار ہے میننگ کیا گیا، بتایا گیا نا کہ صرف وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اینڈ پہ لفظ آ رہا ہے نا ڈالنے والا، تو والا تو وہی ہوگا نا، فائل تو جی وہی ہوگا ٹھیک ہے، جو اسم ہوگا، کوئی نہ کوئی اسم ہوگا نا۔ ٹھیک ہے۔ فائل اور مفعول جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں نا۔ جی جی، شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، جب شیطان بھاگتا ہے۔ جی فواد اشرف بالکل ٹھیک، ثنا ذوالفقار، ارمین بنت یاسر، فریدہ امجد بالکل ٹھیک۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بلال حسین، رابع عمران، ادیبہ کوثر جی بالکل ٹھیک۔ وسواس کا معنی بتائیں، وسواس۔ جی فواد اشرف بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر، ثنا ذوالفقار، ادیبہ کوثر، فریدہ امجد۔ وسواس وسوسہ ڈالنے والا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ الذی، الذی کا مطلب ہے جو، ہم نے شاید پہلے پڑھا ہے نا، اللہ زی اور اللہ زینا، اللہ زی کی جمع اللہ زینا، اللہ زی کا مطلب ہے جو، وہ لوگ جو، یوسوسو، اب اگلا لفظ آ گیا یوسوسو، پہلا تھا وسواس، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، کس میں، صدوری سینے میں، سینے میں دل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا دلوں میں، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الناس لوگوں کے، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آئے، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار۔ اب شیطان کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کام کو کرنے کی نیت کر لیتا ہے جس کام کا شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور جب ایک دفعہ کرتا ہے پھر بار بار کرتا ہے، بار بار کرنے سے عادت ہو جاتی ہے، اور عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے، اور انجام کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، اور شیطان کا ایجنٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا آخرت میں صرف اور صرف جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی وسوسے سے شروع ہونے والی بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گی، انسان کو جہنم تک لے جائے گی۔ اب شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی، سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے، یعنی وہاں پر دل ہوتا ہے، اور چور یعنی شیطان کا حملہ آنگن یعنی سینہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہی پڑھا نا کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، وسوسہ ڈالنے سے پیچھے ہٹ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے، جو انجام کار اس کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ تو دل میں اللہ کا ذکر ہونا، دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھنا شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
اس سوچ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ شیطان کے حملوں سے بچنے کی دعا کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ فی صدورہم، فی اور صدور کا مطلب ہم نے ابھی پڑھ لیا، ہم ہمیں آلریڈی پتہ ہے۔ چیٹ باکس میں لکھیں کیا جواب ہوگا اس کا۔ جی فریدہ امجد، ثنا ذوالفقار، جی بالکل ٹھیک۔ فواد اشرف، بلال حسین، ادیبہ کوثر، فی صدوری ہم، ان سب کے سینوں میں۔ ارمین بنت یاسر، جی بالکل ٹھیک۔ اب اگلی آیت، ارسال آ رہے، بالکل ٹھیک۔ من الجنتی والناس، من سے، الجنہ، جن کو کہتے ہیں عربی میں جن کو الجنہ، الجنات جنوں میں سے، اور والناس انسانوں میں سے۔ اب وہ جو شیاطین وسوسے ڈال رہے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اب سورہ الناس قرآن مجید کے آخر میں، سب سے آخری میں سورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ چاہے ہم کتنا ہی علم حاصل کر لیں، جتنے بھی قرآن کریم ختم کر لیں، ہمیں شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک۔ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ کس طرح سے؟ اس کے ذکر کے ذریعے۔ اب یہ جو آخری آیت ہے من الجنات والناس، اس میں ایک اہم پیغام چھپا ہوا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان ہے، وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس کیجیے، یہ وہ شیطان ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں میں سے کون ہے وسواس ڈالنے والا، وسوسے ڈالنے والا؟ وہ انسانی وسواس ہیں، وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے کی بات ہوتی ہے، وہ شیطان کی مجلس ہوتی ہے۔ جہاں پر ہمیں اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دی جائے، وہ شیطان کی محفل ہوتی ہے۔ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، یہ بھی اگر ان میں بھی ہمیں ایسی معلومات ملتی ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہمیں لے جاتی ہیں، تو یہ سب بھی شیطان کے وسوسے ہیں، انسانی طریقے سے ڈالے گئے۔ ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی اس زیادہ تر غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہمارے مذہب کے اگینسٹ ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کا بیشتر حصہ کبھی پکوان تو کبھی فیشن، کبھی صحت تو کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی، کسی بھی انداز میں وہ آپ کے دلوں میں شکوک ڈال لیں گے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ میں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اب سورہ ناس اور سورہ فلق میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا اس میں سملیرٹی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، دونوں میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، برب الفلق، یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگی گئی ہے،
اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یعنی رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود۔ تو یہ تمام جو 3 صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، اور ان تینوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق جو ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ایک بیان کی گئی، اور 3 شرور کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا، اور 3 شرور وہ ہیں جن میں سے اکثر اوقات دنیا میں ہی نقصان آپ کو پہنچ جاتا ہے، آخرت میں تو جو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی پہنچتا ہے۔ جبکہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں اور ایک شر کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نقصان ہمیں آخرت میں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ جو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے وہ ہمیں آخرکار اگر خدا نہ خواستہ ہم ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے تو وہ ہمیں خدا نہ خواستہ جہنم تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اب سورہ ناس کو زندگی میں لائیے، کس طرح سے؟ سنت رسول کے ذریعے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، جیسا کہ ہم نے سورہ فلق کے تعارف میں بھی پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک بار اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے بھی۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث مسلم، ترمذی اور نسائی تینوں میں موجود ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں اکٹھی 11 کی 11 آیات نازل ہوئی تھی۔ من الجناتی کے معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں من الجناتی۔ جی فواد اشرف، سناز الفقار، ارمین بن یاسر، جی بالکل ٹھیک۔ ادیبہ کوثر، فریدہ امجد، جنوں میں سے۔ سالارے سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ جی بلال حسین، ثنا ذوالفقار، فواد اشرف، جی بالکل ٹھیک۔ فریدہ امجد، رابعہ عمران، ارمین بنت یاسر، ارسال عارب، بالکل ٹھیک۔ بی یعنی 3 ناموں کا ذکر ہے۔ اب آخر میں سورہ ناس کا خلاصہ، ہم اس کورس میں جتنی بھی صورتیں پڑھیں گے آخر میں ان کا خلاصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سورہ ناس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اب سورہ ناس کو زندگی میں لائیے۔ سب سے پہلے مطالعہ کے بعد دعا کیجئے اور سوچئے کہ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہیں یہ دعائیں ہی ہیں۔ اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں اور کیوں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بری صحبت، بری چیزیں جیسے ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ، یا علم کی کمی۔ پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا اور خراب چیزوں سے بچنے کا، اور تبلیغ کیجئے، انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش کیجئے سب کو بتانے کی کہ شیطان کس کس طرح سے حملے کرتا ہے اور ہم کس طرح سے اس کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔
اب ہم آج کے سبق یعنی سبق نمبر 13 کے بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. گرامر یعنی قواعد میں ہم فعل مضارع پڑھیں اور آج ہم نئے افعال کا فعل مضارع پڑھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب لوگ میرے ساتھ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ہم یعنی ورب ہم پڑھ رہے ہیں. عربی میں اکثر فعل جو ہے وہ 3 حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را اور ضاد، را، با. فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، مکمل ہو چکا ہے، اور ہمارا فعل ماضی کا بھی چیپٹر مکمل ہو چکا ہے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں. ما خلقتا، اس کا ترجمہ کیجئے، چیٹ باکس میں لکھیے. ما خلقتا. جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. فواد اشرف، ارمین بنت یاسر، ادیبہ کوثر. خلقتا ہے نا، تو تا سامنے کی طرف اشارہ ہے، بالکل ٹھیک. مریم سلمان، فریدہ امجد، ارسالہ ریب، بالکل ٹھیک. آپ نے پیدا نہیں کیا. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. کل پہلے سبق میں ہم نے افعال کا پہلا سیٹ پڑھا تھا، جس میں کون کون سے افعال تھے؟ فاتح، فعل، فاتح، جعل. آج ہم پڑھیں گے دوسرا سیٹ، جس میں ہے ناصرہ، خلق، ذکرہ اور عبدہ. ناصرہ اس نے مدد کی، خلق اس نے پیدا کیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، عبدہ اس نے عبادت کی. یہ تمام افعال جو ہیں اب آپ ماضی ان کا سیکھ چکے ہیں. آج ہم ان کا افعال ان کے فعل مضارع سیکھیں گے. سب سے پہلے ناصرہ کا ٹیبل ہے. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اب اس کا فعل مضارع، فعل مضارع کیسے ہے؟ ناصرہ سے یہاں پہ ہم اشارہ کریں گے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ینصرو، ینصرونا. تنصرو، انصرو. تنصرونا، ننصرو. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. جی سب سے پہلے اس کی پریکٹس کروائیں ارسال ریب آپ، پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ایک کوسچن بھی پوچھیں گے. جی ارسال ریب آپ کروائیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. ننصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ. ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ. ثنا ذوالفقار آپ کروائیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. جی اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ آپ کو یجعلو اور ینصرو میں کوئی فرق لگا، اس کے پیٹرن میں، اس کو بنانے میں کوئی فرق لگا؟ جی ارمین بنت یاسر آپ بتائیں گی یجعلو اور ینصرو میں کیا فرق ہے؟
جی کوئی اور بتا دے. جی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ینسرو اور یج الو میں کیا فرق ہے. جی کون بتا رہا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ یجعلو میں زبر ہے دو پہلے اور آخر پہ پیش ہے، یہاں پہلے زبر اور آخری دو حرفوں پہ پیش آ رہی ہے. بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. یہی چیز میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ یج الو اور ینسرو میں فرق کیا ہے. دیکھیں ناصرہ اور جعلا تو ایک جیسی ہیں. ناصرہ میں بھی تینوں حروف پہ زبر ہے اور جعلا میں بھی تینوں حروف پہ زبر ہے، لیکن فرق آیا جب آپ مضارع میں گئے تو آپ کو پتا چلا کہ جعلا سے تو یجعلو بنا لیکن ناصرہ سے ینسرو بنا. اب یہ کیوں بنا؟ یہ عربوں کی مرضی تھی، انہوں نے اس طرح سے بنایا، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہر زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے ناصرہ سے ینسرو بنا، یعنی یہ یجعلو سے ڈفرنٹ ہے. جب یہ یجعلو سے یا یفعلو سے ڈفرنٹ ہوا، یفتح سے ڈفرنٹ ہوا، تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا دوسرا سیٹ بن گیا، ایک نیا سیٹ بن گیا. پہلا سیٹ ہو گیا فاتحہ سے یفتح والا، جس میں فاتحہ، فعلا، جعلا وغیرہ تھے. تو دوسرا سیٹ کون سا بن گیا؟ ناصرہ والا. ناصرہ سے ینسرو، کیونکہ اس کا مضارع جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اس میں جو درمیان والا حرف تہجی ہے یعنی سواد ہے، وہ جب مضارع میں گیا تو اس پر پیش آ گئی. ناصرہ سے کیا بن گیا؟ ینسرو. از اٹ کلیئر؟ آپ کو سمجھ آئیے اس کی؟ ہاں جی آگے سے. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ کائنڈلی آج کی کلاس کے اینڈ پہ یہ کوشچن مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا، کیونکہ یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کے میں آسانی دے گی کہ یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا سیٹ اسی لیے اس کو بنایا کیونکہ اس کا مضارع ڈفرنٹ تھا، ورنہ ناصرہ فاتحہ اور ناصرہ میں تو کوئی فرق نہیں تھا. تو اب ہمارے پاس ہم فعل کے 4 نمونے بنیں گے. اب باقی نمونے بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے کہ کس طرح سے بنے ہیں، لیکن ان میں سے پہلا بنا کون سا؟ فا سے فاتحہ، فاتحہ سے یفتح بنا، تو اس لیے اس کو ہم نے پہلا سیٹ یا پہلا نمونہ بنا دیا. اس کے بعد دوسرا آ گیا ناصرہ سے ینسرو والا، اس کو نون سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اگر فا لکھا ہوگا کہ اس کا جو ہے سیٹ ہے یا اس کا جو وزن ہے یا اس کا جو پیٹرن ہے وہ فا ہے، تو وہ سارے فاتحہ کے پیٹرن پر آئیں گے، اور اگر نون لکھا ہوگا تو وہ سارے ناصرہ کے پیٹرن پر آئیں گے. اب ہمارے پاس ناصرہ سے ینسرو والا ٹیبل جو ہے اس کی ہم نے پریکٹس کی. اس کی عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں. حل ینسرو، نعم ینسرو. حل ینسرونا، نعم ینسرونا. حل تنسرو، نعم انسرو. حل تنسرونا، نعم ننسرو. بالکل ماضی کی طرح، بالکل پچھلے افعال کی طرح. ہم جب جو غائب ہے، جو غیر موجود ہے، اس کی بات کریں گے تو جواب میں بھی وہ غیر موجود ہی رہے گا، لیکن جب ہم سامنے والے کی بات کریں گے تو جواب میں وہ اپنی طرف اشارہ کرے گا. جی یہ والی عربی بول چال کون کروائے گا؟ جی سسٹر ثنا میں آپ کوشچن کریں اور سسٹر ادیبہ آپ آنسر کریں. حل ینسرو، نعم ینسرو، حل ینسرونا، نعم ینسرون، حل تنسرو، نعم انصرو، حل تنسرونا. نعم ننصرو. جزاک اللہ سسٹرز. اب ایک نیا لفظ کا اضافہ کرتے ہیں ہم، زید. اچھا ہم نے پہلے بھی یہ پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ اگر اسم کے آخر میں جو تنوین ہے وہ 2 پیش کی صورت میں ہوگی تو وہ اصلی حالت یا کام کرنے والے کی حالت ہوگی، اور اگر وہ 10 زبر کی صورت میں ہوگی تو وہ بدلی ہوئی حالت یا آبجیکٹ کے طور پر جس پر کام ہوا گیا ہے وہ والی حالت ہوگی. اب پچھلے سبق میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر الف لام لگا ہوگا تو اس صورت میں تنوین تو نہیں ہوگی، تو اس صورت میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اگر آخری حرف پہ پیش ہے تو وہ اصلی حالت ہے، اور آخری حرف پہ زبر ہے تو وہ بدلی ہوئی حالت یعنی آبجیکٹ ہے، یعنی مفعول ہے. جیسے یہ عربی بول چال آپ کے سامنے ہے، حل ینسرو زیدن، نعم ینسرو زیدن. حل ینسرون زیدن، نعم ینسرون زیدن. حل تنسرو زیدن،
नाअम अनसुरु ज़ैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन, नाअम नंसुरु ज़ैदन। जी ब्रदर फवाद, जी सिस्टर आप मैं क्वेश्चन, बताती जी हूँ। सिस्टर आप क्वेश्चन करें और सिस्टर फरीदा अमजद आप आंसर करें। हल यंसुरु ज़ैदा, न- नअम यंसुरु ज़ैदन, हल यंसुरुना ज़ैदा, नअम यंसुरुना ज़ैदा, हल तंसुरु ज़ैदा, नअम अंसुरु ज़ैदा, हल तंसुरुना ज़ैदा। नअम नंसुरु ज़ैदा। जजाकल्ला सिस्टर्स। अच्छा सिस्टर सना जुल्फिकार, आप ये बताएं कि हल यंसुरु ज़ैदन में किसकी मदद की जा रही है और कौन मदद कर रहा है? जैद की मदद की जा रही है, डबल जबर है तो इसलिए वो मफूल है। इसका मतलब बनेगा क्या वो मदद करता है जैद की। जी, तो इसमें मदद करने वाला कौन है? वो इसम गायब है। वो इस्म गायब है, बिल्कुल सही। इसमें जैदन के ऊपर जबर हमें ये बता रही है कि जैद की मदद की जा रही है, और मदद करने वाला कौन है? वो है जो गायब है, जो मौजूद नहीं है, जिसकी जो मदद कर रहा है वो है जिसका हमें नाम नहीं पता, वो गैर मौजूद है। तो वो मदद कर रहा है किसकी? जैद की। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? हमें ऐसे पता चल रहा है कि जैदन पे दो जबर है, यानी वो ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद की जाएगी। तर्जमा कीजिए तनसुरु। अच्छा इसके एक से ज्यादा जवाब होंगे, अब आप कर सकते हैं इसको एक से ज्यादा जवाब। जी सना जुल्फकार, अदीबा कौसर, जी बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ, अब्दुर्रहमान गिल, अरमीन बिनते यासर, जी बिल्कुल ठीक। आप मदद करते हैं और आप मदद करेंगे, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक, दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। जब ये दोनों ऑप्शन दिए हो तो आपने दोनों को ही टिक करना है, अगर एक दिए तो फिर एक को करना है। हल तंसुरूना, इसका जवाब बताएं। हल तंसुरूना, अरमीन बिनते यासर, फवाद अशरफ, सना जुल्फिकार, अब्दुर्रहमान गिल, जी बिल्कुल ठीक। हल तंसुरूना, नाअम नंसुरु, अदीबा कौसर, जी बिल्कुल ठीक, बी यानी नाअम नंसुरु। अब इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे नासरा यंसुरु है, उस पैटर्न पे कुछ और अफाल, जी बिल्कुल ठीक, बिलाल हुसैन, इरसाल अरब, कुछ और अफाल की हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नासरा था उसी तरह से खलाका है, खलाका, खलाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, माजी में कोई फर्क नहीं। मुदारे में आके फाअला यफअलु से कैसे डिफरेंट हुआ? यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जी कौन करवाएगा? जी फवाद अशरफ आप करवाएं। जी सिस्टर मैं करवाती हूँ। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। मरियम सलमान आप करवाएं। मरियम सलमान, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु अब आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकु आप सब पैदा करते हैं, तखलुकूना, नखलुकु वो मेरा थोड़ा लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा ना, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। अदीबा कौसर सिस्टर आप करवाएं। इसमें यहलुकु वो पैदा करता है, यहलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अहलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नहलुकु हम सब पैदा करते हैं।
جزاک اللہ سسٹر. اب اس کی عربی بول چال. اب یہ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو ہم جب وہ غائب کے لیے یا کسی اور کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب نہیں یعنی لا میں دے رہے ہیں. تو عربی بول چال میں سسٹر ثنا میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجئے گا. حل جی. یخلقو، لا یخلقو. حل یخلقون، لا یخلقون. حل تخلقو، لا اخلقو. حل تخلقون. لا نخلقو. جزاک اللہ سسٹر. اب وہی بات دوبارہ سے بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ اگر آخر میں دو پیش ہیں تو وہ اصلی حالت ہے، اگر دو زبر ہے تو وہ بدلی ہوئی حالت ہے. یعنی اگر شیئن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا چیز نے، اور شیئن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا چیز کو. تو یہاں پر ہم حل یخلقو شیئن کر رہے ہیں کہ کیا اس نے وہ چیز پیدا کی، کوئی بھی چیز ہو کیا اس نے یہ چیز پیدا کی. تو اس کا جواب ہم نہیں میں دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ میں سے میں کوشچن کرتی ہوں، ارسا لریب آپ آنسر کیجئے گا. حل یخلقو شیئن. ارسا لریب اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. لا يخلق شيئا. حل یخلقون شیئن. لا يخلقون شيئا. حل تخلقو شیئن. لا أخلق شيئا. حل تخلقون شیئن. لا نخلق شيئا. جزاک اللہ. اب اگر کوشچن کیا جائے میں یخلقو، اس کو کس نے پیدا کیا، تو ہم سب کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ یخلقو، اللہ نے ہی اسے پیدا کیا، کیونکہ ہر ایک کو صرف اور صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے. ترجمہ کیجئے یخلقو، چیٹ باکس میں لکھیے. جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، فریدہ امجد، ارسال عارب، ادیبہ کوثر، ارمین بنت یاسر. جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں سب. مریم سلمان، بالکل ٹھیک، وہ پیدا کرتا ہے. حل یخلقون شیئا، اس کا جواب ابھی ہم نے یہ بھی بول چال میں کیا نا. ثنا ذوالفقار، فواد اشرف، ارمین بنت یاسر، ارسال عارب، فریدہ امجد، مریم سلمان. لا یخلقو میں یخلقو، ادیبہ کوثر. اب اگلا سوال آ گیا، میں یخلقو. فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، ارمین بنت یاسر، فریدہ امجد، ادیبہ کوثر، ارسال عارب، اللہ یخلقو، مریم سلمان. بالکل ٹھیک، اللہ یخلقو، اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ جس پہ خالقہ سے یخلقو اور ناصرہ سے ینصرو تھا، اسی طرح سے ذاکرہ سے یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے ہوم ورک ہے. اور دوسرا ہوم ورک ہے آبادا سے، یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے. یابدو، یابدو وہ عبادت کرتا ہے، یابدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تابدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نابدو ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو آپ کے ہوم ورک ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف. آج کے نقطۂ تعلیم میں ہم چھٹا ہوم ورک ڈسکس کریں گے. 5 ہوم ورک ہم اب تک کر چکے ہیں. چھٹا ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر اور بزنس پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. اور ہمارا چھٹا ہوم ورک جو ہے وہ ان باتوں سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں.
آپ اپنے دوستوں سے عہد کریں کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے کم از کم. آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں نا، اگر اس میں سے آپ صرف کچھ منٹ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے لگا دیں، اور آپ یہ روز کے لیے ایک عہد کر لیں اپنے کسی بھی ساتھی کے ساتھ کہ آپ روزانہ کم از کم 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے، تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور وہ بہترین گروپ میں شمار ہوگا جب آپ وہ قرآن کی باتیں کریں گے. جیسا کہ حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو جب ہم کسی بھی آیت کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ لکھا ہوا تھا نا علم، سکھائیے، تو ہم اگر سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اور وہ محفل جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب دہرائی جاتی ہے، وہ بہترین محفل میں شمار ہوتی ہے. اور یہی پریکٹس ہم ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. میرا الحمدللہ یہ 5واں بیچ چل رہا ہے، اور میں ہر بیچ میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھ رہی ہوتی ہیں. میں 3 دفعہ فارملی یہ والا کورس کر چکی ہوں، اور انفارملی تو بہت زیادہ دفعہ کر چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود جب میں کروا رہی ہوتی ہوں تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ مجھے کلیئر ہوتی ہے، میرے سامنے آتی ہے، جو مجھے پہلے نہیں پتا ہوتی. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق یعنی سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھ چکے ہیں. یعنی صرف 13 گھنٹوں میں ہم قرآن مجید میں آنے والے 32,111 جو الفاظ ہیں وہ سیکھ چکے ہیں. اور یہ صرف اس کورس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ یہ کورس اتنے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ ہم اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ الفاظ قرآن مجید میں آنے والے سیکھ پائے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.